بال ایک ایسا خدا جو ماؤں سے ان کے بیٹوں کی قربانی مانگتا تھا۔ بال آخر تھا کون؟ کیا آپ کو کبھی کسی نے یہ بتایا کہ تونیزیا میں زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے کہ جب وہاں پر کھدائی کی گئی تو جو نکلا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 20,000 مٹکیاں اور ہر مٹکی کے اندر ایک انسان کی ہڈیاں، اور یہ ہڈیاں کسی بوڑھے کی کسی جوان کی نہیں تھی۔ ان میں سے اکثر ہڈیاں چھوٹے بچوں کی تھی، اور ان میں سے کچھ ہڈیاں اور کچھ جسم کے حصے تو ایسے تھے کہ ان بچوں کے تھے کہ جو پوری طرح سے ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ یہ کوئی قبرستان نہیں ہے، یہ لوگ کسی بیماری سے نہیں مرے۔ یونانی اور رومی حکایتوں کے مطابق ایک خوفناک رسم کے ذریعے آگ میں انہیں جھونک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک برونز کے مجسمے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر ایک بچے کو رکھا جاتا اور اس کے نیچے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جاتی، اور وہ لمحہ تب آتا جب چاروں طرف زور زور سے ڈھول بجائے جاتے، صرف اس لیے کہ اس بچے کی ماں اپنے بچے کی آخری چیخیں نہ سن سکے۔ اور یہ سب کچھ ایک سو کالڈ خدا کے نام پر کیا جاتا۔ اس جگہ پر جو پتھر ملے ان پر بار بار ایک ہی نام لکھا ہے، اور وہ نام ہے بال۔ اور وہ پورا جملہ ہے کہ بال ہیمون کے نام، کیونکہ اس نے میری آواز سنی اور مجھے برکت دی۔ صدیوں تک دنیا یہ ماننے سے انکار کرتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ ہو نہیں سکتا، یہ تو بس ایک دشمن کو نیچا دکھانے کی کہانی ہے۔ پھر زمین نے اپنے راز کھول دیے، اور وہ 20,000 مٹکیاں جھوٹ کو سچ ثابت کرتی ہوئی دنیا کے سامنے آ گئے۔ تو سوال آج یہ ہے کہ یہ بال ہے کون، اور وہ ایسا کون سا خدا ہے کہ جو ماؤں سے ان کے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی مانگتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر خوف کی بات یہ کہ آج آپ کی اور میری زندگی میں دوبارہ بال کو کیوں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ آج اس 4,000 سال پرانی کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1928 میں جانا ہوگا۔ شمالی سیریا کے ساحل پر راس شمرا نام کی جگہ پر ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی پتھر سے ٹکراتا ہے۔ وہ رک جاتا ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، یہ ایک قبر کی چھت تھی زمین کے نیچے۔ اس ایک لمحے نے تاریخ کا ایک دبا ہوا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اس جگہ کی کھدائی ہوئی، اور نیچے سے جو نکلا اس نے ایک پورے گمشدہ شہر کا نقشہ دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس گمشدہ شہر کا نام تھا اوگرت، ایک ایسا شہر جو 3,500 سال پہلے زندہ تھا اور پھر مٹی میں دفن ہو گیا۔ اور اس شہر کے کھنڈرات میں سے ہزاروں مٹی کی تختیاں ملتی ہیں۔ ان پر ایک ایسا رسم الخط لکھا تھا جو پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب اسکالرز نے برسوں لگا کر اس رسم الخط کو پڑھا تو جو سامنے آیا اس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ یہ تختیاں ایک کہانی سناتی ہیں، بال کی کہانی، خود اس کے پوجنے والوں کی زبان میں۔ اسے کہا جاتا ہے دا بال سائیکل۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہم نے بال کو اس کے ورشپرز کی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ اور وہ تختیاں کہتی کیا تھی؟ وہ کہتی تھی کہ بال طوفان کا خدا، وہ جو بارش لاتا ہے، وہ جو سمندر کی بے لگام طاقت جسے وہ یام کہتے تھے اسے شکست دیتا ہے۔ ان تختیوں میں بال کا ایک خاص لقب بار بار آتا تھا، اور وہ لقب ہے رائڈر آن دا کلاؤڈز، یعنی بادلوں پر سوار ہونے والا۔ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، تو باقی خداؤں نے مل کر اس کا ایک محل بنایا ماؤنٹ زیفرون پر۔ لیکن سب سے اہم بات، ان تختیوں کے مطابق بال مرتا بھی تھا اور پھر زندہ ہو جاتا تھا۔ یعنی جب بارش ہوتی تب بال زندہ ہو جاتا، اور جب خشک سالی ہوتی تب بال مر جاتا تھا۔
یعنی اس کی پوری خدائی ایک ہی چیز پر کھڑی تھی جس کا نام بارش ہے، اور یہ وہ کمزوری تھی جسے پکڑنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اب ذرا اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2800 سال پہلے بنی اسرائیل کی ایک شمالی کنگڈم ہوا کرتی تھی کہ جس کا کیپٹل تھا سماریہ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کی اولاد تھے، اور اب یہ لوگ بال کے آگے جھک چکے تھے، اور اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ان کا بادشاہ تھا اہب، جسے انگریزی میں ایہاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی بیوی جیزبیل جو کہ ایک فنیشین شہزادی تھی۔ اس کے باپ کا نام تھا ایتھبال، جس کا مطلب تھا بال اس کے ساتھ ہے۔ جیزبیل کوئی عام ملکہ نہیں تھی، وہ بال کے کلٹ کی ایک مشنری تھی، اور تاریخی ریکارڈز کے مطابق سماریہ میں بال کا ایک مندر اس نے سرکاری خرچے پر بنوایا، اور 450 بال کے پجاریوں کو اور 400 عشیرہ کے پجاریوں کو سرکاری طور پر سرپرستی دی۔ یہ صرف بت پرستی نہیں تھی، یہ ایک ریاستی منصوبہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو مٹا کر اس کی جگہ بال کا نظام نافذ کرنا۔ اور اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جنہیں بائبل میں ایلیجا لکھا جاتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ پر ملتا ہے، سورہ الانعام میں نیک لوگوں کی فہرست میں، اور سورہ الصفات میں جہاں ان کی بال کے ساتھ ٹکر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سوال پوچھے جو اس ساری کہانی کا لب لباب ہے کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اس سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اب ذرا غور کریں اس جملے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بتوں کو پوجتے ہو یا کسی خاص بت کو پوجتے ہو، اس نے نام لیا بال کا، یعنی بال کے نام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھا احسن الخالقین، سب سے بہترین خالق، یعنی سب سے بہترین خالق اور بال آمنے سامنے۔ اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کو اس کے اپنے میدان میں چیلنج کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بال بارش کا مالک ہے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ اب بارش صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اور روایت کے مطابق 3.5 سال ایک بوند نہیں گری۔ اب ذرا سوچیں یہ منظر کہ جہاں پر بال کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ طوفان کا خدا ہے، تو وہ 3.5 سال اپنے بھوکے پیاسے ماننے والوں کو، پوجنے والوں کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا ارینج نہیں کر پایا۔ 3.5 سال تک خشک سالی رہی اور بارش نہیں ہوئی، اور یوں بال کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا۔ لیکن جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، جھوٹ ایک نیا سہارا لیتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ بال اس کے بعد کہاں کہاں بھاگا، اور جہاں جہاں یہ کانسیپٹ گیا وہ کانسیپٹ کیسے بدلتا گیا۔ بال کے ساتھ ایک عجیب بات تھی کہ جہاں بھی اسے بھگایا جاتا وہ نام بدل کر ایک نئے روپ میں واپس آ جاتا۔ ایکرون شہر میں وہ بنا بالزبوب، تائر میں وہ بنا ملقارت، اور یونانیوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو ہمارا زیوس ہے، اور رومیوں نے کہا کہ یہ ہمارا سیٹرن ہے۔ یعنی ایک ہی اینٹی ہر تہذیب میں ایک نئے لباس میں ایک نئے نام کے ساتھ، اور اس کا مرکز آہستہ آہستہ سرک کر آ گیا سمندر کے کنارے فنیشینز کے سوداگروں کے شہر کارتھج میں، یعنی آج کا تنیزیا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے تاریک باب شروع ہوتا ہے۔ کارتھج رومیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور رومیوں کی حکایتیں لکھنے والے الزام لگاتے تھے کہ کارتھج کے لوگ اپنے ہی بچوں کو اپنے خدا کے نام پر قربان کر دیتے۔ برسوں تک ماڈرن ہسٹورینز نے اسے رومیوں کا پروپیگنڈا سمجھا اور اسے سمجھ کر رد کر دیا کہ یہ تو بس دشمن کو برا دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر زمین نے جب اپنا راز اگلا اور کارتھج کی کھدائی ہوئی تو ایک خاص جگہ پر کہ جسے ٹافٹ کہا جاتا ہے،
ایسے قبرستان سامنے آئے۔ یہ کوئی عام قبرستان نہیں، یہ قبرستان سے بالکل الگ ایک جگہ ہے، اور اس میں سے نکلیں ہزاروں مٹی کی مٹکیاں، اور ہر مٹکی کے اندر چھوٹے بچوں کی ہڈیاں۔ 2000 سے زیادہ پتھروں کی تختیوں پر لکھا تھا بال ہیمون اور بی پی تانت کے نام، کیونکہ انہوں نے میری آواز سنی اور مجھے برکت دی۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو کہ یہ ایک سودا تھا، یہ ایک ایسا سودا تھا جسے آپ خون کا سودا کہہ سکتے ہیں، کہ جب شہر پر کوئی بھی مصیبت آتی یا کوئی بڑی حاجت ہوتی تو کارتھج کے امیر خاندان اپنے بچے اس خدا کی بھیंٹ چڑھا دیا کرتے تھے اپنی برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکمرانی کے بدلے۔ یہ انسان کے گرنے کی آخری حد ہے، یعنی فطرت کا پورا الٹ ہو جانا۔ اور جب رومیوں نے کارتھج کو تباہ کیا تو اس تباہی کے بعد بال مرا نہیں، وہ رومنز میں خود گھس کر آ گیا، اور یہاں پر اس کا روپ سیٹرن کے روپ میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ آج بھی تونیزیا اور الجیریا میں اس دور کے سیٹرن کے پتھر نکلتے جو بالکل پرانے بال ہیمون کے پتھروں جیسے ہیں۔ بال نے نام بدلا، چہرہ بدلا، رسمیں بدلی، لیکن وہ کہانی کہیں گئی نہیں۔ وہ آج بھی سوال اٹھاتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو بچوں کا خون مانگتی ہو، جو 100 چہرے رکھتی ہو، جو کبھی مرتی نہیں ہو، وہ کوئی پتھر کا بت تو ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ بال اصل میں ہے کیا؟ اب اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ سے آگے ایک اور دنیا میں جھانکنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بال کی تصویر ہر جگہ ایک جیسی ملتی ہے۔ ایک طاقتور نوجوان جنگ کے انداز میں، سر پر اس کے ایک نوکیلا تاج ہے اور جس پر ایک بیل کے سینگ ہے، ایک ہاتھ میں بجلی کا کنڈا ہے، اور بیل اس کا ایک مقدس جانور ہے۔ اب یہاں سے کہانی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ پرانے یورپ کے اندر کچھ کتابیں، خفیہ کتابیں گردش کیا کرتی تھیں، جنہیں آج آپ گریموئرز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جادو اور ارواح کو بلانے کے مینولز ہوا کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور ایک کتاب ہے جسے دی لیسر کی آف سولومن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ یہ کتابیں اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہیں، اور اہل کتاب نے صدیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان لگایا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جادو کیا کرتے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہ تو وہ شیاطین تھے جنہوں نے جادو پھیلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، ہوا پر اختیار، پرندوں کی زبان اور جنات پر حکمرانی۔ یہ معجزے تھے، جادو نہیں۔ لیکن یہ گریموئرز میں ایک دلچسپ چیز مینشنڈ ہے۔ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک طاقتور شیطان کو قید کیا تھا جس کا نام تھا بیلزبوب۔ اب ذرا اس کے نام کو بریک اپ کریں تو یہ وہی آپ کو بال زبوب نظر آتا ہے، یعنی وہی بال جسے ایکرون شہر میں پوجا جاتا تھا، یعنی جسے دنیا خدا کے نام سے جوڑتی اور پکارتی ہے۔ اوکلٹ کی دنیا اسے شیطان کے نام سے جانتی ہے، یعنی ایک شیطانوں کا سردار۔ اور یہاں اسلام ہمیں وہ جواب دیتا ہے جو تاریخ کی کسی کتاب سے نہیں ملتا، کہ بال کبھی بھی ایک پتھر تھا ہی نہیں، وہ ایک حقیقت تھی، غیب کی ایک مخلوق، ابلیس کے لشکر کا ایک سردار، جس کا کام یہ ہے کہ انسان کی طاقت، اس کی دولت، اس کی حکمرانی میں سے ایک رستہ نکال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہٹا کر اسے اپنی طرف جوڑنا۔ اور بال کے دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی صفات کا استعمال کر کے اسے اپنے ساتھ جوڑ دینا، یعنی رب، مالک، رازق، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو اپنے ساتھ منسلک کر دینا۔ اور جس لمحے کسی مخلوق کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس لمحے شرک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی پتھر کو رب کہہ دینا
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی سیدھی خلاف ورزی ہے. یعنی بال کا اصل ایجنڈا کوئی الگ ایجنڈا نہیں ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جو ابلیس کا ایجنڈا ہے، اور وہ عبادت جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موڑ کر بال کی طرف اٹیچ کر دینا، یہ ساری کہانی ہے. تو اب سوال یہ کہ اگر بال کا ذکر اتنی پرانی تاریخ میں ملتا ہے تو پھر ماڈرن دنیا میں اس کا نام یا امیجری دوبارہ کہاں سے سامنے آتی ہے؟ اس پوائنٹ کو ہمیں ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن کے طور پر سمجھنا ہوگا. ہر ماڈرن ریفرنس کو سیدھا بال کی ورشپ کہہ دینا ہسٹوریکلی پروو نہیں ہوتا، لیکن بال کا نام، اس کی امیجری اور اوکلٹ سمبلزم ڈفرینٹ پیریڈز میں لٹریچر میں، انٹرٹینمنٹ میں اور پاپولر کلچر میں دوبارہ نظر آتی ہے. سن 1966 میں جان ملٹن کی مشہور کتاب پیراڈائز لاسٹ پبلش ہوتی ہے، اور اس کام کے اندر آپ کو بال کا کیریکٹر فالن اینجلز کے کانٹیکسٹ میں ایک بار پھر سامنے آ جاتا ہے. یعنی یہاں سے بال کا کیریکٹر ایک اینشین ڈائٹی کی بجائے لٹریری اور ڈیمونک امیجری کے براڈر ورلڈ میں ایک بار پھر نظر آنے لگا. پھر ماڈرن انٹرٹینمنٹ میں بال کا نام پھر استعمال ہونا شروع ہوا. سن 1982 میں BBC نے ایک ڈرامہ بال کے نام سے بنایا جس میں ڈیوڈ بووی نے یہ کردار کیا، اور پھر 1996 میں ڈیابلو کے نام سے ایک ویڈیو گیم ریلیز ہوتی ہے جہاں بال کو ایک میجر ڈیمونک کیریکٹر کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کسی فلم، کسی ڈرامے یا کسی گیم کے اندر بال کا کیریکٹر ہمارے سامنے آنا اپنے آپ میں کچھ ثابت نہیں کرتا کہ کریٹرز بال کی ورشپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاپولر کلچر میں اکثر اینشین مائتھولوجی، ڈیمنز اور اوکلٹ امیجری کو سٹوری ٹیلنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لیکن اسی وجہ سے یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ کوسچن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو ایک نام جو کبھی اینشینٹ ریلیجس ورشپ کا سینٹر ہوا کرتا تھا وہ بار بار ماڈرن انٹرٹینمنٹ میں ایک نئی فارم کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس کی ہسٹوریکل روٹس کو بھول جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آج انٹرنیٹ، فیشن اور پاپولر کلچر میں بھی اینشین سمبلز اور اوکلٹ امیجری کو نئے ایستھیٹک کے ساتھ دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. کبھی سمبلز صرف فیشن ہوتے ہیں، کبھی وہ شاک ویلیو ہوتے ہیں، اور کبھی جینوئن اوکلٹ ریفرنسز. ہر ایگزامپل کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی ماڈرن کنفیوژن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک پرانے ریلیجس سمبل کو اس کے اوریجنل کانٹیکسٹ سے نکال کر صرف انٹرٹینمنٹ یا فیشن کا سمبل بنا دیا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے نام کے پیچھے اس کی اوریجنل ہسٹری کیا ہے. اور یہی بال کی کہانی کا سب سے عجیب پہلو ہے کہ نام اور چہرے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن ریفرنسز بار بار واپس آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر بال صرف ایک اینشینٹ آئیڈل تھا تو اس کا نام اتنی ڈفرینٹ سویلائزیشنز اور ڈفرینٹ ایراز میں نئے فارمز کے ساتھ کیوں نظر آتا ہے؟ تو اب جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگرت کی تختیوں سے لے کر کارتھیج کے تحفے تک، روم کے مندروں سے لے کر یورپ کی جادو کی کتابوں تک، اور وہاں سے لے کر یہاں تک آج تک 4000 سال اور ایک ڈائٹی جو ہر دور میں ایک نئے نام کے ساتھ واپس آتی ہے. یاد رکھیں کہ یہ سب بال کی طاقت کی دلیل نہیں ہے، یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ریولیشن کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے کٹ جاتا ہے. بال کو بار بار زندہ ہم نے کیا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی لالچ سے، چیزوں کی ملکیت سے، اپنی دولت کی خواہش سے، اور اس امید سے کہ ایک جھوٹا خدا آپ کی اور میری ہر طرح کی خواہش کو پورا کرے گا. اور یہ دھوکہ آج بھی ختم نہیں ہوا. آج بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہزاروں چہروں کو اپناتا ہے، رب بنا دیتا ہے، کبھی دولت کو، کبھی طاقت کو، کبھی اپنی خواہش کو. نام بدل گیا ہے لیکن چہرہ بدلنے سے کام ہرگز نہیں بدلا. لیکن سوال
وہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام نے 2800 سال پہلے پوچھا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ہر دور کا اپنا بال ہوتا ہے اور ہر انسان سے ایک سوال پوچھا جائے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ نقلی مالک جو سب کچھ مانگتا ہے اور کچھ نہیں دیتا، یا وہ اصلی خالق جو بنا کچھ مانگے سب کچھ دیتا ہے؟ وہ نام جو آپ نے کبھی نہیں سنا تھا، آج آپ اسے جانتے کہ وہ کہاں سے آیا، کیا مانگتا ہے، اور وہ اصل میں کبھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ بال ایک اکیلا بت نہیں ہے، وہ ایک نظام کا چہرہ ہے، اور وہ نظام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہر نام کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، اس حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو یہ بچنے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔